آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں، جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، آج ہر طرف بے پردگی اور عریانیت عام ہے۔ اباحیت پسندی، انارکی اور مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط شباب پر ہے۔ ایسے ماحول میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے عفت شعار اور پاک باز لوگوں کے قصے سنے جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کے سنہرے واقعات تفریح طبع یا تسلی کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ ان میں لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت پر غور کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے۔ گزرتے زمانے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، حسن و جمال میں مزید نکھار آیا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ شیطان نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری پر آمادہ کیا۔ جب بدی کی گود میں سلانے کے تمام حربے ناکام ہوئے تو اس نے عزیز مصر کے باہر نکلتے ہی ایک پلاننگ کی تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ گھر کے سارے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور زیب و زینت سے آراستہ ہو کر صاف لفظوں میں یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی۔ ذرا سوچئے، یوسف علیہ السلام جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، دیار غیر میں تھے۔ دوسری جانب زلیخا ملکہ مصر ہے، حسن و جمال کی پری ہے، سج دھج کر آفت برسا رہی ہے اور دھمکی آمیز کلمات بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام عفت و حیا کے پیکر بن جاتے ہیں۔ زلیخا کی زینت و زیبائش کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا اپنی شہوت بجھانے کے لیے مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عورت بھی تیزی سے دوڑی اور ان کی قمیص کو زور سے پکڑا، جس سے قمیص پھٹ گیا۔ اسی بیچ عزیز مصر پہنچ جاتا ہے۔ چہرے کی کیفیت تار کر اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن ماجرا کیا ہے اسے بھی خود پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ عزیز مصر کچھ بولے، اس کی بیوی پوری ڈھٹائی کے ساتھ یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیتی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، کہنا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تھی، عزیز مصر نے چند مصلحتوں کی خاطر آپ کو قید کر دیا۔ ایک زمانہ بعد بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے پہلے اپنی پاک دامنی کی صفائی کا مطالبہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے تو جیل سے باہر آتے ہیں، جیل سے نکلتے ہیں اور بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ آپ کی قدر کرتا ہے اور وزیر خزانہ کے منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے عفت شعاروں اور پاک دامنوں کو۔ عفت و عصمت کے راستے میں ایک شخص نے جس قدر بھی پریشانیاں جھیلی، ایک دن اس پر
اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی ہی ہے۔ دوستو، عزت و آبرو ایک گرامایا خزانہ ہے۔ جب دامن عصمت پر دھبا لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک شخص اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، پھر دنیا والے اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقتی لذت اور عارضی شہوت کے پیچھے اپنی عزت کو داغدار نہ کریں، اور ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تیری بیماری سے باخبر کر دوں، اور اگر چاہو تو اس بیماری کی دوا بھی بتا دوں۔ تیری بیماری تیرے خواہشات ہیں، اور اس بیماری کی دوا خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابو مرثد غنوی صحابی رسول ہیں۔ اسلام سے پہلے عناق نام کی ایک عورت کے ساتھ ان کی شناسائی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک بار آپ مکہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ جس باغیچے سے گزر رہے تھے، اتفاقاً اسی باغیچے سے عناق بھی گزر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑتے ہی عناق خوشی کے مارے لوٹنے لگی۔ کہا، خوش آمدید، ایک عرصہ کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے، خوب گزرے گی آج کی رات۔ ذرا غور کیجئے، ایک حسین و جمیل عورت خود کو پیش کر رہی ہے ایک مرد کے اوپر جہاں ہو کا علم ہے اور اسلام سے پہلے شناسائی بھی ہے، لیکن اس کی دعوت گناہ پر کیسے دھیان دیا جائے جبکہ اسلام کو گلے لگا چکے ہیں۔ پوری بے نیازی سے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسلام میں زنا کی سخت حرمت ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، اس لیے مجھ سے اس فعل کی قطعی امید نہ رکھو۔ سبحان اللہ، ایسے ہی عفت شعار مسلمان ہوا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ سنیے۔ ربیع بن خثیم مشہور تابعی ہیں۔ نوجوانی ہی سے ان کی عفت اور پاک دامنی کے چرچے تھے، جس کی وجہ سے بدچلن نوجوان ان سے جلنے لگے تھے۔ نوجوانوں نے ایک مرتبہ کسی خوبصورت بازاری عورت کو کچھ پیسے دے کر ان کی عفت کا امتحان لینے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیا۔ عورت مسجد کے دروازے پر انتظار کرتی رہی۔ جب مسجد سے نکلے تو کچھ پوچھنے کے انداز میں آپ سے قریب ہوئی اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، ناز و ادا سے بھانپ کے کہ یہ عورت بد کردار ہے، اور فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عورت نے رونے کا سبب پوچھا تو امام ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حسین چہرے پر رو رہا ہوں جو گمراہی کے راستے پر لے جانے والا ہے، اور آخرت میں یہی چہرہ بوسیدہ کھوپری نظر آئے گا۔ یہ جواب سنتے ہی عورت کے بدن پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ فوراً اس نے توبہ کیا، اور تاریخ نے اسے نقل کیا کہ وہ اپنے زمانے کی عابدہ اور زاہدہ بن جاتی ہے۔ محترم سامعین، سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو اسرائیل کے ایک کفل نامی شخص کا قصہ سنایا تھا۔ بنو اسرائیل میں کفل نام کا یہ شخص برائیوں کے ارتکاب میں بے باک تھا۔ ایک مرتبہ کسی عورت کو شدید ضرورت لاحق ہوئی تو کفل نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیا کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا، زنا کرے گا۔ جب کفل نے عورت کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تو عورت کانپ اٹھی اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، اس لیے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کی، آج ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کیا ہے۔ کفل بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، تو اللہ کے ڈر سے رو رہی ہے؟ حالانکہ اللہ کا ڈر رکھنے کا حق مجھے زیادہ تھا۔ بخدا میں آج کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور ہاں، یہ جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ تیری ہے، میں واپس بھی نہیں لیتا۔ اسی رات اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفل کی موت ہو گئی۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ تعالی نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
لوگوں کو اس کے معاملے پر بڑا تعجب ہوا کہ ایسے نافرمان انسان کی مغفرت کیسے ہو گئی. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے. جی ہاں، اس لیے کہ اس نے عفت اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خاتمہ نصیب فرمایا اور بعد والوں میں بھی اس کا ذکر خیر رکھا. محترم سامعین، بسا اوقات ایک آدمی کو عفت اختیار کرنے کی وجہ سے تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں، لیکن اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے. اگر اس نے صبر و شکیبائی کا دامن تھامے ہوئے عفت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں بہتر بدلہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں انعامات کا حقدار تو ہوگا ہی. تاریخ میں ایک نام ابو بکر مسکی کا آتا ہے. مسک کے معنی عربی زبان میں خوشبو کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ان کے بدن سے خوشبو پھوٹتی رہتی تھی، اس لیے ان کو ابو بکر مسکی کہا جانے لگا. ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ آپ کے بدن سے خوشبو پھوٹتی رہتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے کئی سال سے خوشبو استعمال نہیں کیا، لیکن میں تجھے اس خوشبو کی حقیقت بتائے دیتا ہوں کیونکہ تم نے پوچھ لیا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک عورت نے حیلہ بہانہ کر کے مجھے اپنے گھر میں داخل کر لیا اور دروازہ بند کر کے لگاوٹ اور محبت کی باتیں کرتی ہوئی بدکاری کی دعوت دینے لگی. میں بہت پریشان ہوا، بھاگنے کے سارے دروازے مسدود تھے. میرے ذہن میں ایک ترکیب سوچی. میں نے عورت سے کہا مجھے طہارت کی ضرورت ہے. چنانچہ عورت نے مجھے بیت الخلا کا راستہ بتا دیا. میں جب اندر گیا تو بیت الخلا سے فضلات اٹھایا اور اپنے پورے بدن پر مل لیا. پھر اسی شکل میں عورت کے پاس پہنچا. جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی اور پاگل سمجھ کر مجھے باہر نکال دیا. میں فوراً گھر لوٹا اور غسل کر کے کپڑے بدل لیا. جب میں رات میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے ایسا کام کیا کہ تیرے جیسے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. ہم ضرور تیری بو کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ معطر رکھیں گے. جب میں صبح بیدار ہوا تو مشک کی خوشبو جو میرے جسم سے ابھی محسوس کر رہے ہو اس وقت پھوٹ رہی تھی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے عفت کا کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کا بہترین بدلہ مل رہا ہے. تو پھر وقتی لذت کے پیچھے سرپٹ دوڑنے سے کیا فائدہ جس کا انجام ذہنی تناؤ، دل کی تنگی، قلق و اضطراب اور بدبختی ہے. سعادت اصل میں عشق و محبت کی قصوں میں نہیں ہے، رقص و سرود کی محفلوں میں نہیں ہے، آلات جدیدہ کے فحش پروگراموں میں نہیں ہے. اگر سعادت ہے تو عفت اور عصمت اختیار کرنے میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں. محترم سامعین، عفت شعار لوگوں کی زندگی کے یہ چند نمونے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارا دین پاک ہے تو اس دین کے ماننے والے بھی پاک باز رہے ہیں. اب آپ سوچئے، اگر دنیا نے ایک گندے، آوارہ مزاج، بد کردار اور زناکار انسان کے نام پر سال میں ایک دن منانا شروع کیا تاکہ بد کرداری اور فحاشی کو عام کیا جائے، جانوروں کی سی زندگی گزاری جائے، تو کیا ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو عقل ہے، ہمارے پاس تو تہذیب ہے. اس لیے اپنے سماج کو بچائیے 14 فروری کے ویلنٹائن ڈے سے، جو ایک بد کردار اور زناکار کی یاد میں منایا جاتا ہے. آئیے ہم عفت و عصمت کو بحال رکھنے کے لیے اپنا ایمانی تربیت کریں، ہمارا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط ہو، ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رچا بسا رہے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. نفلی روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور عفت شعاروں کی زندگی کا مطالعہ کریں.
ہم بآسانی اپنی عفت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا محترم سامعین، ریکویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں محمد فاروق فروانی کویت سے بات کر رہا ہوں۔ محمد فاروق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب، 2-3 سوال ہے میرے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے ہمارے ملکوں میں یہ رسم ہے کہ جیسے وہ یہ چہرہ دیکھتے ہیں دفنانے سے پہلے، تو اس میں آیا غیر مرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے یعنی مرد فوت ہو گیا تو غیر عورت بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اسے کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہو گیا، عورت اس کو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرے۔ بہت بہت شکریہ، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ناصر بول رہا ہوں سالمیہ سے۔ بات پوچھنا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آگے سے گزر جائے تو کیا ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا توڑ کے، یا اسی کو گناہ ہوگا جو سامنے سے گزرا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر صبح کی نماز ہم جو ہے رات لیٹ سوتے ہیں، کسی وجہ سے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو صبح اگر لیٹ پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز؟ بس یہ 2 سوال ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناصر صاحب۔ محمد فاروق صاحب نے فرمانیہ سے پوچھا ہے، جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک میں چہرہ دیکھنے کا رواج پایا جاتا ہے، تو کیا ایک غیر مرد کسی فوت شدہ عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یا ایک عورت کسی غیر مرد جو فوت شدہ ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک انسان جیسے زندہ میں ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی اس کا حکم ہوگا، کہ جیسے ایک عورت کے لیے ایک مرد غیر محرم ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی وہ مرد اس کے لیے غیر محرم ٹھہرے گا۔ اس لیے وفات پانے کے بعد بھی اس کے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد بھی وہ عورت غیر محرم ہی ہے اس کے لیے۔ اور رہی یہ بات کہ کیا عورت کسی غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے۔ البتہ اگر ایک عورت دیکھنا چاہتی ہے کسی اپنے رشتہ دار غیر محرم کو، تو اس بات کی گنجائش عورت کے لیے نکل سکتی ہے، کیونکہ ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ عورت کے لیے بھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا ناجائز ہے۔ اس لیے ایک عورت کے لیے شکل نکل سکتی ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار غیر محرم کا چہرہ دیکھے جو مر چکا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ کوئی شکل نہیں نکلتی کہ کسی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھے۔ ایک دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ عورت اگر فوت ہو جاتی ہے تو کیا شوہر اس کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، عورت اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو کندھا دے سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رشتہ ابھی بھی باقی ہے، بلکہ جنت میں بھی جب شوہر بیوی جائیں گے تو دونوں کا رشتہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم و ازواجہم، کہ وہ کل قیامت کے دن بھی وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے آپس میں ایک دوسرے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو لہذا یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ عورت کو اس کا شوہر کندھا نہیں دے سکتا، یا یہ کہنا کہ عورت کو اس کا شوہر غسل نہیں دے سکتا، بلکہ یہاں پر تیسرا سوال اسی حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر فوت ہو جاتی ہے تو کیا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے، اور اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے
تو کیا اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس باضابطہ احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک، کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل دوں گا اور میں ہی تجھے کفن پہناؤں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ سالمیہ سے ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اسی بیچ ہمارے سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا ہمیں نماز توڑ کر کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے یا پھر گزرنے والے ہی کو گناہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه، کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ 40 تک ٹھہرا رہے اس بات سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ حدیث کے راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 دن کہا۔ اگر کم سے کم مدت لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا کہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے گناہ کا اندازہ لگ جائے تو گزرنے والا 40 دن تک ٹھہرا رہے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی بے احتیاطی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو نماز میں ہی رہے گا، نماز توڑے گا نہیں، اور اس کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی آدمی گزرتا ہے تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اگر نہیں رکتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الشَّيْطَانَ، کہ اس سے لڑائی کرے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سختی سے اس کو روکنا چاہیے کیونکہ اس کا گزرنا نمازی کے سامنے سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر کوئی گزر بھی گیا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ناصر صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم دیر رات میں سوتے ہیں اور فجر کی نماز کی ادائیگی تاخیر سے کرتے ہیں، فجر کے وقت نہیں جگ پاتے تو سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیتے ہیں، تو کیا اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے اس کو بیان کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس حوالے سے بہت کوتاہی پائی جاتی ہے اور ہم آسانی کے ساتھ میں فجر کی نماز میں سوئے رہ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کیا اس نے گویا کہ آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی سمجھو کہ وہ پوری رات قیام کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے، اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ سویا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، تو آپ نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ ایک شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، سوتا رہا وقتے سے ہر سجدہ سے ہو کر بے خبر،
کانوں میں تیرے موت کر شیطان گیا اے بے نماز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے. اس انداز میں جو کوتاہی ہماری پائی جاتی ہے ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ ان نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں ہی قبول نہ کریں. اس لیے کسی بھی صورت میں کوئی شکل نہیں نکلتی ہے کہ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ہم فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہی ادا کریں گے. ہاں کبھی کبھار نیند کا غلبہ ہو گیا اور ہم سوئے رہ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. اس میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. ہاں اگر ہم پلاننگ کریں گے سویرے سونے کی اور الارم گھڑی کے استعمال کرنے کی، کسی ایسے بندے کو بول دیں جو فجر کی نماز کا پابند ہے کہ وہ آپ کو جگا دے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بیدار ہو سکتے ہیں. بس عزم ہونا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کھانا ڈیلیوری کرنے کا. ہم مختلف جگہوں پر کھانا پارسل کرتے ہیں، تو جب ہم کھانا پہنچاتے ہیں تو کچھ لوگ مجھے ہدیہ کے طور پر کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو کیا اسے لینا جائز ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے کہیں پر کوئی سامان پہنچایا اور آپ نے ان کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اور انہوں نے ہدیہ سمجھ کر کے آپ کو دے دیا ہے آپ کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے، تو ہدیہ کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا کیا جائز ہے اور کیا قبلہ کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس حوالے سے گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک انسان قبلہ کی طرف پیر پھیلا کر کے بیٹھے یا قبلہ کی طرف پیر کر کے سونے میں بھی گنجائش ہے. ایسی کوئی ممانعت نہیں پائی جاتی ہے. ہاں اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے پاس ہے، یعنی حرم مکہ میں ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے میں ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنا خانہ کعبہ کے طبعی احترام کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کعبہ کو غسل دینے اور غلاف پہنانے کی کوئی شرعی حیثیت پائی جاتی ہے؟ کعبہ کو غسل دینا یہ عملی تواتر ہے، اور بعض روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا اور تصویروں کو مٹایا تھا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو غسل بھی دینے کا حکم دیا تھا. اسی طریقے سے کعبہ کو غلاف چڑھانے کی بھی روایت بہت پرانی ہے، اور سنن ترمذی کی ایک روایت سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو ایسے ڈھانکو گے جیسے کعبہ کو ڈھانکا جاتا ہے. تو گھر کو ڈھانکنا یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن کعبہ کو ڈھانکنا یہ عملی تواتر ہے. تو کعبہ کو غلاف پہنانا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا صدقہ ہے؟ قرآن کریم اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے گراتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجرم ہے اور اس کو پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر غلطی سے قرآن گر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. البتہ اس سے کا کوئی صدقہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی صدقہ لازم آتا ہو، بس اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو ندامت ہونی چاہیے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ اگر مرد زینت کے طور پر مہندی لگاتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے البتہ جائز ہے کہ زینت کے طور پر اپنے ہاتھ میں یا اپنے پیر میں مہندی لگائیں. ہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ لال مہندی ایک مرد اپنے بال میں لگا سکتا ہے. اسی طریقے سے
اگر بیماری کے تحت ایک آدمی اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتا ہے یا اپنے پیر میں مہندی لگاتا ہے کسی بیماری سے شفا پانے کے لیے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آدمی پاؤں میں درد کی شکایت کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہندی سے رنگ لینے کا حکم دیتے تھے۔ ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ریڈیو کی تلاوت سن کر سجدہ تلاوت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ریڈیو غور سے سنیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن سجدہ تلاوت اس وقت کرنا مستحب ہے جب تلاوت کرنے والے کی زبان سے آپ سن رہے ہوں یا بذات خود تلاوت کر رہے ہوں۔ تو ریڈیو کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ قاری کی اصل تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ قاری کی زبان سے نکلا ہوا جو تموج ہوتا ہے اس تموج کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ تلاوت اگر کوئی آدمی سن رہا ہے یا ڈائریکٹ تلاوت کوئی آدمی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت مسنون ہے، ورنہ ریڈیو کی تلاوت سن کر کے یا ٹیلی ویژن کی تلاوت سن کر کے یا ایسے ہی آڈیو ویڈیوز سے تلاوت سن رہے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے پڑوسی ہیں جو مجھے بہت ستاتے ہیں، اس کے لیے کچھ نصیحت کے کلمات کہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ڈر لاحق ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی پڑوسیوں کو میرے مال کا بھی وارث بنا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں۔ ان احادیث کو سامنے میں رکھتے ہوئے ایک بندے مومن کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ستائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پڑوسی کو ستاتا ہے تو نہایت ہی برا کام کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں نیک برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے پاس سودی بینک سے پروفٹ حاصل ہوا ہے، اس پروفٹ کا ہم کیا کریں؟ دیکھیں، سودی بینک جو آپ کو پروفٹ دیتا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایک انسان کو سود دے کر کے اس سے پروفٹ لیتے ہیں۔ سودی بینک کے پروفٹ اور کسی عام ساہوکار کے پروفٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے درہم و ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کے کھانا اللہ رب العالمین کی نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے رجسٹر کو تیار کرنے والے پر اور سود کے گواہوں پر، اور کہا کہ ہم سوا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے اگر ہم مجبوراً اپنا پیسہ سودی بینک میں رکھے تھے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ کچھ دنوں تک ہم اپنا پیسہ رکھ لیں، لیکن وہ جو پروفٹ میں ملا ہے وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیسے سے ہم نجات پائیں اور کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کیے بغیر دے دیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات پر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ہفتہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔